وہی دین کا نظریہ پاکستان ہے. وہ نظریاتی وابستگی ہے کشمیر کی پاکستان کی جس تعلق کو کبھی کو ختم نہیں کر سکتا. جس طریق کے دامن میں شہداء کا مقدس لہو ہو، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہو. کشمیر کا سارا رخ پاکستان کی طرف ہے. یہ فطری تعلق ہے ہمارا، ایک نیچرل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کنیکشن یا ریلیشن شپ وہ ہے. اتنی بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ اہل کشمیر کو آزادی کی منزل ملے گی. وہ منزل ان کے انشاءاللہ قریب سے قریب در ہے. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس سماج کی بڑی ہی نادر اور نابغہ روزگار شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور ہم ان کے علم سے، دانش سے، تجربے سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج جو صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری خوش بختی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ وی نیوز کے اسٹوڈیو میں آئے ہیں. ان کا تعارف مختصر ترین کراتا ہوں، پھر جب وہ گفتگو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے نادر لوگ وی نیوز ایکسکلوسیو میں آتے ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں جی ڈاکٹر پیر علی رضا بخاری صاحب. فارمر ایم ایل اے ہیں کشمیر سے. ان کا تعلق ہے درگاہ بساں شریف کے سجادہ نشین ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چیئرمین صوفی پیس فورم انٹرنیشنل کے کو یہ ہیڈ کرتے ہیں. تو آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ ہماری وی نیوز کو رونق بخشی. تو تھوڑا سا میری خواہش یہ ہے کہ کچھ فکری موضوعات پر کشمیر کے حوالے سے بات کر دی جائے. ہم جو لوگوں کی جد و جہد ہے، جو اسٹرگل ہے، اس پہ تو بات کریں گے، لیکن نظریہ پاکستان اور کشمیر کا جو ساتھ ہے اس حوالے سے اگر کچھ ارشاد فرمائیں. بہت شکریہ. ایک تو وی نیوز ایکسکلوسیو اس میں جو ہے نا آپ نے موقع دیا، اور بہت ہی اہم ڈیفینیٹلی ٹاپک بھی ہے، عنوان بھی ہے، اور یہ تو ایک بڑا جذباتی ایمانی روحانی رشتہ ہے پاکستان کا اور کشمیر کا اس خطے میں. وہ ایمان کی بنیاد پہ ہے، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا پہ ہے. جیسے کہ پاکستان کا سلوگن بھی تحریک پاکستان کا یہ تھا، کل پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو کشمیر کی ہسٹری بھی اگر ذرا بیک ہسٹری میں آپ جاتے ہیں تو جس آپ تشخص کی بات کرتے ہیں دین کی، اسلام کی، تو بڑی ایک طویل ایک ہسٹری ہے. اگر جسٹ اس کو میں اگر مختصر بیان کرنا چاہوں کہ یہاں صوفیاء کرام نے انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. حضرت سید حضرت عبد الرحمن بخاری جو بلبل شاہ بخاری رحمۃ اللہ کے نام سے مشہور ہے، 14ویں صدی جو عیسوی تھی، وہ یہاں تشریف لائے اور یہاں دین اسلام کی تعلیمات. تو آپ اس کو جسٹ دیکھ لیں، 1000 سال سے زیادہ یہ تاریخ بنتی ہے دین اسلام کی ترویج کے حوالے سے، اشاعت کے حوالے سے اس نور کو عام کرنے کا. پھر حضرت سیدنا امیر کبیر شاہ ہمدان بخاری، حضرت شاہ ہمدان تو ان کا بھی نامی بڑا نام ہے. وہ کشمیر تشریف لائے، بار بار آتے رہے اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے. اور وہ جسٹ دین کی تعلیمات نہیں لائے بلکہ اپنے ساتھ ایک یہاں کے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے جو قالین بانی کا یہ ہنر بھی لے کے آئے. تو انہوں نے ایک ویژن بھی دیا، ایجوکیٹ بھی کیا لوگوں کو، لیکن ان کے جو معاشی معاملات ہیں ان کو بھی ایشوز کو ایڈریس کیا. اور جس سے یہ سامنے بات آ گئی ہے کہ صوفیاء، اللہ والے، دین والے جہاں دین کی روشنی دیتے ہیں وہاں ظاہری معاملات میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اگر ذرا مشکل بات نہ ہو، شیخ سعدی کا یہاں میں شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ طریقت وجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. مطلب اس کا یہ کہ طریقت خدمت کے خلق کے علاوہ کوئی اس کو ٹائٹل آپ نہیں دے سکتے. تسبیح سجادہ، نیکی، اچھائی، اچھے معمولات سب اس کا حصہ ہیں. لیکن مین بات یہ کہ آپ ہیومینٹی کی بات کریں، آپ ہیومینٹیرین ہوں. تو صوفیاء نے یہاں آ کے اس خطے میں، کشمیر کے خطے میں، یہاں کے کوہساروں میں، یہاں کے مرغزاروں، یہاں کی آبشاروں، یہاں کا حسن جو آنکھوں کو کے لیے ایک دیدہ زیب ہے، ایک نظارہ اس کا، اس خطے میں آ کے یہ روشنی اور نور بانٹا. اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت، پیار، ٹالرنس، شفقت، یونٹی، اتحاد، اخوت یہ درس دیا. لوگوں کو ملایا، ان کی دوریاں ختم کی، اور پھر ان کے اخلاق سے، ان کا جو مورالٹی ان کے اندر تھی، خلق تھا، جو مورل ویلیوز وہ لے کے آئے تھے، تو لوگوں نے اپنی اندر ان کو جذب کیا. انہوں نے محبت و پیار سے اپنے قریب کیا، اور وہ جو اصول ہے صوفیاء کا اس کو یہاں امپلیمنٹ کیا گیا اس خطے میں کہ صوفیاء کرام وہ
گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرتے ہیں، وہ گناہ گاروں کو سینے لگاتے ہیں. تو ایسا ہی ہوا. تو وہی جو ان کی جو ایفرٹس تھیں، جو ان کی پریکٹسز تھیں، جو ان کا پر رویہ تھا، ان کا جو کیریکٹر تھا، ان کا جو کردار تھا، ان کی ٹیچنگز میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر پیدا کی. تو یہ خطہ دیکھتے دیکھتے باغ و بہار ہو گیا. لیکن یہ تو دیکھیے آپ نے صوفیہ کے مقاصد کا، تعلیم کا، ترویج کا مقصد بتایا، اور اس میں ظاہر ہے امن کا پیغام دیا گیا، محبت کا شعار بنایا گیا، نفرت سے پناہی کی گئی. لیکن آپ کو اس بات کا اندازہ ہے، اور ہم سے بہت اچھی طرح اندازہ ہے، کہ جو کشمیری ہیں وہ بہرحال ایک جد و جہد سے گزر رہے ہیں، اور ایک جبر جو ہے وہ ان کے اوپر طاری ہے. اس صورتحال میں جو پاکستان کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے. اس میں ایک تو بہت اہم بات ہے، اس میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کی جد و جہد کے اندر جو کمٹمنٹ جس کی بات آپ نے کی، اس کے اندر جو استقامت ہے یا عزیمت ہے یا پختگی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو آپ کے پہلے سوال سے اس کا تعلق ہے، کہ ان کی نظریاتی نظریہ کے ساتھ، دین کے نظریہ کے ساتھ، وہی دین کا نظریہ پاکستان ہے. وہ نظریاتی وابستگی ہے کشمیر کی، پاکستان کی، جس تعلق کو کبھی کو ختم نہیں کر سکتا. جس طرح آپ نے دیکھا سٹیٹس کو چینج کیا گیا، ختم کیا گیا، چیزوں کو ریووک کیا گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نظریاتی وابستگی ہے کبھی اس کو ختم نہیں کر سکتا. اس بنا پہ اہل کشمیر، ان کو مظلوم کشمیری بھی کہا جاتا ہے، لیکن میں ان کو بہادر کشمیری کہتا ہوں. وہاں کی ماؤں کو، وہاں کی بیٹیوں کو، وہاں کے جوانوں کو، وہاں کے اسٹوڈنٹس، وہاں کے بچے، پیر و جوان، ایک ایک فرد نے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح عزم و استقامت کے ساتھ ہندوستانی جبر کا، جو اس کا اسٹیٹ ٹیررزم ہے، جو مودی کی آئینی دہشت گردی ہے، وہاں اس وقت دیکھ لیں 9 لاکھ سے زائد اس کی جو فورسز ہیں، پیراملٹری فورسز ہیں، اتنی بڑی، ہر دوسرے کشمیری پہ ایک بھارتی فوجی بندوق تانے کھڑا ہے. اور ظلم و جبر کی داستان میں سمجھتا ہوں ریسنٹ ہسٹری میں آپ غزہ کی بات کر سکتے ہیں، ظلم و جبر ہے. اور خطہ کشمیر، اس خطے کا جس کو آپ کربلا کہہ سکتے ہیں، اور یہ پچھلے کئی اشروں سے اہل کشمیر اس کو فیس کر رہے ہیں. اور وہ کون سی بات ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود ان کے عزم میں، ان کے استقامت میں، ان کے ولولہ اور جذبہ میں کمی نہیں آ رہی. ان کا نظریہ ان کے اندر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی وابستگی، وہ وابستگی پاکستان کے ساتھ ہے. اس کی بنا پہ وہ اس نظریہ کے پہرہ دار رہے ہیں، زبردست، اور اس نظریہ کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں. ایک مجھے تھوڑی سی بات بتائیے، اسی بات سے بات آگے بڑھتی ہے. دیکھیے جو تحریکیں ہوتی ہیں، جو اس طرح کی جد و جہد ہوتی ہے، وہ ایک خاص پیریڈ کے لیے ہوتی ہے. ایک عرصے کے بعد احتجاج کرنے والے، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ لوگ تھک جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جد و جہد دم توڑ جاتی ہے. آپ کو کشمیریوں کے ہاں یہ عنصر نہیں ملتا، وہ نہیں تھکتے. ایک تو فریڈم سٹرگل کی جو ہسٹری ہے اس گلوب پہ، اس میں اپ اینڈ ڈاؤنز ہمیشہ آتے ہیں. تو کشمیر کے ساتھ بھی، کشمیر کے کیس میں یہ بات یقیناً اس تحریک میں اپ اینڈ ڈاؤنز ڈیفینیٹلی آتے ہیں. لیکن جس جذبے کی اور استقامت کی ہم بات کر رہے ہیں، ولولے کی اور ہمت کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اتحاد و اخوت کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جس یقین کی ہم بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. غلامی کی زنجیروں کو اہل کشمیر توڑ رہے ہیں یقین کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہم نے عزم و یقین ہمیشہ بڑھتا دیکھا ہے. اور اس کی ریزن اس لیے کہ ان کا نظریہ وہ اسلامی نظریہ، دین کا نظریہ ہے، اور ان کا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریق کے دامن میں شہداء کا مقدس لہو ہو، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. واہ واہ. تو مجھے بتائیں کہ ان کا لہو جس تحریک میں ہے، تو یہ تحریک اس لیے اہل کشمیر نہ تھکے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ رکے ہیں، بلکہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، عزم و ثبات کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اگر بات لمبی نہ ہو، کہ جب اگست 5 2019 کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسیڈنٹ ہوا، مودی نے ایک آئینی دہشت گردی کی، اور وہاں جو ہے ایک سٹیٹس کشمیر کا، اور ان کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو چھیننے کے لیے ایک منحوس کوشش کی، مذموم کوشش کی، قابل مذمت کوشش کی، جس میں وہ کبھی میں اس وقت بھی آپ کو عرض کروں، آپ ایک بڑے دانشور والد کے فرزند ہیں، میں اس وقت بھی میں پارلیمان میں کھڑا ہو کے اسمبلی میں کہتا تھا کہ کچھ بھی حالات ہو جائیں، کشمیریوں کا تشخص نہیں مٹ سکتا، ان کی شناخت کوئی نہیں چھین سکتا. ان کی شناخت 35A کے اس کے جو ہے نا وہ اسی کی بنا پہ نہیں ہے.
وہ تو ایک ٹھیک ہے، وہاں کا ایک ایڈمنسٹریٹو ایفرٹس کوشش تھی، وہاں کے لوگوں کو روزگار دینا تھا، بیرونی لوگوں کو روکنا تھا، وہاں پراپرٹیز نہ لے سکیں. اس کا بیک ہسٹری تو کوئی 35A نے 370 نے کشمیریوں کو ان کا آئیڈینٹی یا تشخص تو نہیں دیا ہے، ان کی بیک ہسٹری ہے. اور مجھے احتیاط سے کہنے دیں کہ یہ 5000 سال پر مشتمل ایک تاریخ. بالکل صحیح. اچھا میں آپ سے ایک گزارش کروں گا. دیکھیے ہم نے ذکر کیا ظلم سہنے والوں کے حوصلے کا، کہ انہوں نے کس طرح ظلم کو سہا، جبر کے خلاف آواز بلند کی، ایک طاقت بن کر ابھرے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ذکر ظالم کا بھی کرنا چاہیے. تو آپ کے توسط سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے وہ کیا کیا مظالم ہیں جو کشمیریوں پر ڈھائے جا رہے ہیں، خاص طور پہ اس آرٹیکل کی تبدیلی کے بعد کشمیریوں کے ساتھ ظلم کس نوعیت کا ہو رہا ہے. دیکھیں ظلم کی میں سمجھتا ہوں مثال دینا اس ریسنٹ جو ہے ہسٹری میں یہ بہت مشکل ہے. ظلم کا کوئی بھی حربہ، ظلم کی کوئی بھی شیپ آج کے اس ماحول میں اگر بیان کی جا سکے، اس کو اہل کشمیر پچھلے یہ 2-2.5 دہائیوں سے مسلسل اس کو فیس کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی اس کی ایک ہسٹری ہے، انہوں نے ہمیشہ مظالم کو سہا ہے اور قربانیاں دی ہیں. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ جو ہندوستان نے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ 9 لاکھ فوج کسی ایک ریجن میں ہونا، یہ تو پورا ایک فوجی چھاونی بنا دیا کشمیر کو انڈینز نے. بھارتی آپ اس سے اندازہ کر لیں، جب ہر دوسرے کشمیری پہ ایک بندوق تانے جو ہے نا بھارتی کھڑا ہوگا تو آپ حالات واقعات اس میں خواتین کے ساتھ بھی بالکل خواتین کے ساتھ ظلم و ستم، ان کے سر و سیاس آنچل نوچے گئے، ان کی عزتوں کا آپ دیکھیں، نوجوانوں کا قتل عام، وہاں کی جنریشنز کو جو ہے نا ختم کیا گیا. اور آپ وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو چینج کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو قتل عام ہے، نسلوں کو قتل عام ہے. اور ظلم و ستم کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں ان کا ٹارچر سیلوں میں، اور ان کا جو ماورائے عدالتی قتل ہو نوجوانوں کا. کشمیریوں کی نسلیں اجڑ گئی ہیں اور ان کی اتنی بڑی قربانی ہے، جس قربانی کا آپ دیکھیں ادروائز بھی ان کا فیوچر، ان کی ایجوکیشن، ان کی تعلیم. آپ دیکھ لیں کووڈ میں انسانیت لرز گئی، لیکن جو وہاں دہشت گردی انڈین کی تھی اس میں کوئی اثر نہیں ہوا. دنیا کہتے رہی یہاں آپ جو ہے نا انسانی راہداری قائم کریں. ہم لوگ جو پارلیمنٹرین ہیں مطالبے کرتے رہے، لیکن کسی کو احساس کشمیر کا نہیں ہوا. اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا بدترین ظلم ہوتا رہا جب انسانیت لرز رہی تھی ایسے حالات میں. تو اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے کہ ایک ظالم سے ظلم کی توقع ہو سکتی ہے، لیکن کسی مظلوم سے اتنی قوت سے آواز اٹھانے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی جو کشمیریوں نے آواز اٹھائی. اب مجھے یہ بتائیے، دیکھیے دنیا تو فارمولوں پہ چلتی ہے، سینہ گزٹ ہوتا ہے، لوگوں کی اپنی اپنی تھیوریاں ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ، چونکہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے، تو کشمیریوں کا ساتھ جو پاکستان کی محبت کا سلسلہ ہے نا، بھارت نے بہت چاہا کہ ان کے دل ملتفت ہو جائیں بھارت کی طرف، لیکن ایک یوں لگتا ہے کہ خونی رشتے سے بھی کوئی بڑا رشتہ ہے. تو وہ جو پاکستان سے کشمیریوں کی محبت ہے، اس حوالے سے کچھ عرض کیجیے. وہ بالکل لازوال ہے. کشمیر کا سارا رخ پاکستان کی طرف ہے. یہ فطری تعلق ہے ہمارا، ایک نیچرل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کنیکشن یا ریلیشن شپ وہ ہے. اس کی ہواؤں کا رخ ادھر ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا، پانیوں کا رخ ادھر ہے. ہمارا کلچر ایک ہے، ہماری زبان ایک طرح کی ہے، ہمارا دین ایک ہے، ایمان ایک ہے، اسلام ایک ہے، قرآن ایک ہے. بالکل اتنی وحدت اور یونٹی آپ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی جو ہے. اور اس کو میں عرض کروں کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور اسی بنا پہ ایک ہمیں قوت ہیں. آپ دیکھیں کہ اہل پاکستان کے اہل کشمیر ہمیشہ سپاس گزار کیوں رہتے ہیں کہ خیبر سے لے کے کراچی تک، وہاں سے لے کے آپ دیکھیں جی بی اور مظفر آباد اور سری نگر تک کی ساری قوم ایک کیوں ہے؟ اس دین کے رشتے کی وجہ سے ہے. اور یہ رشتہ لازوال رشتہ ہے. اس پہ کچھ بھی ہو جائے ڈیفینیٹلی، جس طرح ہمارا شاطر دشمن ہے جو ظلم و جبر کر رہا ہے، وہ ہمارے نظریات پر بھی وار کرتا ہے، وہ بہت سے حربے استعمال کرتا ہے. یہ سب کچھ ہوا، اس کی بہت ایک لمبی تاریخ ہے، بہت لمبی اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن میں اس کو چونکہ سم اپ اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ وہ سازشیں اب بھی جاری و ساری ہیں کہ فرقہ واریت کی آگ لگائی جاتی ہے. یہ سب اس کے حربے ہوتے ہیں اور داخلی اور خارجی سازشیں ہمارے ملک میں تاکہ یہ رشتہ کم کیا جائے. لیکن یہ دنیا گواہ ہے اور آپ اہل خبر ہیں، آپ اس پہ کس کے گواہ ہیں کہ اہل کشمیر کا جذبہ کبھی سرد نہیں ہوا اور ان سازشوں کو جو کنسپریسیز ہیں ان کو فیس کرتے ہیں. آج کی ڈیجیٹل ورلڈ میں بہت کچھ ہو رہا ہے.
سوشل میڈیا پہ باقی میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں انڈین بہت پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور آپ نے درست کہا کہ ان کو پیچھے ہٹانے کے لیے بہت سی ایفرٹس کی گئیں، لیکن کشمیریوں کی کمٹمنٹ لازوال ہے اور وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں جو علتیں ہیں یا جو روٹ کازز ہیں اس طرح کی جو کنسپریسیز اور سازشیں، ان پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی، ان کے اسباب کو دیکھنا ہوگا، ان کا سد باب کرنا ہوگا، ان کا سد راہ کرنا ہوگا. اور اس کے حوالے سے جس طرح ہمیشہ اہل پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے، اور جو ایشوز ہیں وہاں کے کشمیر کے علاوہ آزاد کشمیر میں ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. بالکل صحیح. خوشحالی اور ترقی کی بات یہ بالکل ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اچھا میسج نہیں جائے گا. مجھے یہ بتائیے کہ ایک طویل داستان ہے، تاریخ ہے اسٹرگل کی، جد و جہد کی. اب اس کسی نتیجہ خیز مرحلے میں یہ جد و جہد داخل ہو گئی ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑائی، یہ نظریاتی عسکری اور لڑائی اگلے 50 سال بھی اس طرح چلے گی، یا کسی نتیجے کی طرف بھی ہم پہنچیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. میں اپنی یقین کی بنا پہ اور جو اعتقاد و ایمان اس کی بنا پہ کہتا ہوں کہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ اہل کشمیر کو آزادی کی منزل ملے گی. وہ منزل ان کے انشاءاللہ قریب سے قریب تر ہے. جب یہ مودی نے، جس کو آئینی دہشت گردی میں کہتا ہوں، 2019 میں کیا، تو میں نے چونکہ میں ٹریول کرتا ہوں، اپنے جو ہمارے ابراڈ کشمیریز ہیں لوگوں کو ملتے ہیں، تو ایک مایوسی ہم دیکھ رہے تھے لوگوں میں، لیکن وہ مایوسی کے بادل بھی ہم نے چھٹتے دیکھے. اور اگر ریسنٹلی اگر دیکھا جائے، جو مارکا حق بپا کیا ہے افواج پاکستان نے، پاکستان کی فورسز نے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ایک تو اس ملک سے ٹیررزم، ایکسٹریمزم کی جڑوں کو کھاڑ پھینکنے کا ہمارے فورسز کا، نیشنل ایکشن پلان کا، پیغام پاکستان جو ہمارا نیشنل نیریٹو ہے، جس کے ہم اس کو پروپیگیٹ کرنے والوں میں سے ہیں پاکستان میں، ابراڈ بھی، اس نیریٹو کے ذریعے، اس تعلیم کے ذریعہ سے نظریاتی سرحدوں والوں نے اپنا کردار ادا کیا اور جغرافی سرحدوں والوں نے اپنا کردار ادا کیا. اور یہ دونوں امپورٹنٹ جگہ ہیں. اب نظریاتی سرحدوں والوں کو بھی جاگنا ہے، بیدار ہونا ہے، اور جغرافی سرحدوں والوں کو بھی وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے کر کے دکھا دیا. صحیح. اور اس سے آپ نے دیکھا دنیا کے سوچنے کے دائرے بدل گئے ہیں پاکستان کے لیے. بالکل. بھارت کو اب کوئی لفٹ نہیں کراتا، پاکستان کے سارے وارث اللہ نے یہ فتح دی ہے، اللہ نے فتح مبین دی ہے. مجھے سلام عقیدت پیش کرنے دیں اپنی بہادر افواج کو، جو فیلڈ مارشل، چیف آف آرمی اسٹاف حافظ سیدہ جنرل عاصم منیر صاحب کو، ان کی انٹائر ٹیم کو، اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب کرے، یہ ملک آگے بڑھے، یہ ملک اوپر جائے گا، آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ اہل کشمیر کی منزل بھی قریب ہوگی. تو اس تاریخی جو مارکہ حق کی فتح کے بعد بھی اہل کشمیر کے وہاں کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور جوانوں کے جذبے بلند ہوئے ہیں، اور اس کیفیت سے لوگ نکلے ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا، باقین میں آپ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وقت کی قلت ہمیں درپیش ہوتی ہے. تھوڑا سا دیکھیے، ہم پاکستان میں رہنے والے کشمیریوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ان کی اسٹرگل کی تعریف بھی بہت کرتے ہیں، ان کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. کشمیری بھی پاکستانیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں، الفت کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن دنیا کو جو کچھ ہو رہا ہے شاید اس کی خبر نہ ہو. یہ چھوٹا سا ہمارا پلیٹ فارم ہے، باہر کے ممالک میں بھی سنا جاتا ہے. دنیا کو اگر کشمیر کے حوالے سے کوئی پیغام دینا ہو، یہی مقصود ہو، تو پھر کیا پیغام ہوگا؟ اس سلسلے میں کچھ رہنمائی. دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آپ نے ہم بات کی، یہاں سے آپ خبر دے رہے ہیں، ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، بہت ہی صدقہ جاری ہے. کشمیریوں کی تو خبر پر بھی پیرا ہے. وہاں کے آپ دیکھیں حالات وہ کیا ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کی بہت بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے. ہم ایک تو میں میسج آل اوور یہ دینا چاہوں گا، جو ہمارے ڈائسپورا ہے، ہمارے پاکستان کے کشمیر کے لوگ، کہ وہ کشمیر پہ ہمیشہ بولتے رہیں، لکھتے رہیں، کہتے رہیں، اور اس کام کو نہیں چھوڑیں. دوسرا، عالمی برادری کی اس میں ذمہ داری ہے، چونکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کشمیر پہ قراردادیں منظور کر رکھی ہیں، تو عالمی ذمہ داری جو ورلڈ پاورز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم ان سے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے اپیل کرنا چاہیں گے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. اور بھارت نے جو کشمیریوں کا حق غصب کر رکھا ہے، جو حق کی خود ارادیت ہے، جس پہ سارے اہل کشمیر متفق ہیں،
وہ حق کو ان کو دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ڈاکٹر پیر علی رضا بخاری صاحب، آپ سے ملاقات ہوئی اور یقین مانیے بڑی ایمان افروز ملاقات رہی، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، کشمیریوں کی جد و جہد کے حوالے سے، ان کے دل میں پاکستان کی محبت جس طرح جگمگاتی ہے اس کے حوالے سے۔ آپ جیسے لوگ ہمارے معاشرے میں، اس سماج میں نعمت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میری خواہش ہوگی اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہ آپ کے پاس آئندہ بھی موقع ہوا تو ضرور رونق بخشیے گا اس دفتر کو، آپ سے ملاقات کر کے مزید کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ناظرین، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔